اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور اس کے فضل و کرم سے ہم نے آج سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سورۃ البقرہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی 286 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس قرآن پاک کی اس عظیم سورت کے اندر بے شمار ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پیغامات، احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں جو ہماری دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اگر ہم ان کے اوپر عمل کرنے والے بنے تو سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر پہلے تو سورۃ البقرہ ہے اس کے 5 حصے ہیں، خلاصہ جو ہم اس کا بیان کر رہے ہیں 5 حصوں کے اندر ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک۔ آیت نمبر 1 الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، ساری کائنات کے قلوب و اذان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اس سورت کو شروع کیا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم یہ سورۃ البقرہ جب ہم نے ابتدا میں پڑھی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کلمات ہیں حروف مقطعات، اس سے جو بھی سورت قرآن پاک کی شروع ہوتی ہے اس کے اندر بہت ہی اہمیت کے حامل انسانوں کے قلوب و اذہان کو متوجہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بڑی بلائیاں اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتوں کے اندر ہمارے لیے چھپا کر رکھی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر کتاب لا ریب کے بارے میں فرما دیا کہ اس میں کوئی شک کی تو گنجائش اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر یہ بات بھی ہوئی ہے کہ یہ ھدی للناس بھی ہے، ساری انسانیت کے لیے یہ بلائی بن کر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک اس ہدایت کے جتنے بھی مخاطب لوگ ہیں بنی نوع انسان، ان کے اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے طبقات کو بیان کیا ہے۔ ایک کون سا ہے؟ سب سے پہلا کون سا ہے؟ نہ، سب سے پہلے ہے مومن ہے۔ سب سے پہلے کون ہے؟ مومن، متقین، جو لوگوں کی جن کی صفات ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں وہ سب سے پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا انسانیت کا طبقہ کون سا ہے؟ درمیان والا، منافقوں کا۔ اور تیسرا جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کافروں کا ہے، جو مومن کے بالکل مخالف ہوتا ہے۔ تو ان 3 طبقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو تقسیم کیا ہے۔ تو ہدایت کے مخاطب یہ تینوں طبقات ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے، لیکن ہدایت حاصل کون کرتا ہے؟ وہ صرف مومن ہی حاصل کرتا ہے۔ منافق اور کافر اس ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ مخاطب تو ان سے بھی ہوا ہے قرآن، کیونکہ ساری انسانیت کے لیے ہے یہ قرآن۔ تو ان مخاطبین کا اس ہدایت کے مقابلے میں یا اس کے سامنے رد عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس رد عمل کو بیان کیا ہے۔ مومنوں کا رد عمل کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہی سچ ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ منافق چونکہ دل سے اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، زبان سے اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے کبھی کافروں کی طرف جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، دونوں کے درمیان رہتا ہے اور ہر وقت تذبذب کا ہی شکار رہتا ہے۔ کافروں کی طرف بھی اس کو شک ہوتا ہے، مومنوں والے طرف بھی جاتا ہے تب بھی اس کو شک ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ شک کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ کافر، وہ ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی سرے سے انکار کر دیتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، وہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ اس کے اندر کوئی بلائی، کوئی حکمت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی اس کے اندر مرضی بیان ہوئی، یہ جو 39 آیات ہیں یہ تو 3 طبقات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، مقصود اور منشا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور جو ہدایت ہے، منصوبہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، وہ منصوبہ ہدایت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں آدم کو زمین کے اوپر خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر آپ کو بھیجا اور یہ کہا کہ آپ جب بھی جائیں گے تو جو ہدایت کا منصوبہ ہے وہ میری طرف سے آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ہدایت کا منصوبہ اللہ اتارے گا، آپ نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہے اور اس کا نفاذ کرنا ہے دنیا کے اندر جا کر۔ تو یہ 39 آیتوں کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے۔
پھر آیت نمبر 40 سے لے کر 121 تک اللہ تعالیٰ نے یہود کا رویہ بیان کیا ہے. یہودیوں کا یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ان کے رویے بیان کیے ہیں کہ ان کا اپنے انبیاء کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان کا اپنی کتاب تورات کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان کا اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا رویہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کا مذاق بھی اڑاتے رہے، انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے، اور انبیاء کے جو پیغام تھے اس پیغام کا یہ لوگ مذاق بھی اڑاتے رہے. تو وہ ساری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر کیا تاکہ ہم ان جیسے نہ بنے، بلکہ ہمارا رویہ کسی اور طرح کا ہونا چاہیے، اطاعت اور فرما برداری والا. تو جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے منصوبے کو تورات کی صورت کے اندر نازل کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو جب بیان کر کے دیا، تو ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور وہ جو چیز جس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو جمع کرنا تھا، وہ کام انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر امامت کا منصب ان سے چھین لیا، اور امامت کا منصب کس کو مل گیا؟ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سورۃ البقرہ میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے چند کلمات کے ساتھ ان کو آزمایا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے وہ پوری آزمائش کے اندر پورا اترے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو امام جو ہے، امامت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہی کی نسل کے اندر رہی. سب سے پہلے ان کے جو بیٹے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو چلایا. ان لوگوں نے جب اس کی پاسداری نہیں کی، امامت کے اس منصب کے اوپر وہ لوگ پورا نہیں اترے، تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب کے لیے چن لیا. تو آیت نمبر 40 سے لے کر 121 تک یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. پھر آیت نمبر 122 سے لے کر 162 تک اللہ تعالیٰ نے یہ جو نئی امت ہے جس کو امامت ابھی ملی ہے، ہماری امت جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس منصب امامت میں تبدیلی کر کے ان کو امام کی جگہ پہ کھڑا کر دیا، دنیا کا رہنما، قائد اور رہبر بنا دیا کہ اب دنیا ان کو فالو کرے گی، ان کے پیچھے چلے گی، ہدایات ان کے پاس ہوں گی، یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ دنیا کی زندگی کے طریقے کیسے گزارنے ہیں، حکومت کیسے کرنی ہے، اپنے معاملات کیسے درست کرنے ہیں. ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ ان آیات کے اندر ذکر کی. پھر جب امامت تبدیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یونٹی آف ڈائریکشن کو بھی چینج کر دیا، قبلہ بھی اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا. اور جب ہم قبلے کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ یونٹی آف ڈائریکشن کی بات ہوئی تھی کہ اس کی اہمیت کیا ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے یونٹی آف ڈائریکشن بہت ہی اہم ترین چیز ہوتی ہے. اور پوری امت کا جب مسئلہ ہو تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو کعبۃ اللہ کو جو قبلہ بنایا تھا اور مقرر کیا تھا، وہ صرف کسی رخ کی طرف انسانوں کو موڑنا نہیں تھا، بلکہ اتحاد تھا اس امت کا. اگر وہ اتحاد نہ ہوتا، وہ یونٹی آف ڈائریکشن والی بات نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اس قبلے کو مقرر نہ کرتا، تو پھر امت پتہ نہیں کتنے اس کے اندر اختلاف، پہلے تو اختلاف ہے ہی ہے، لیکن اس معاملے کے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف ہونا تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی طرف کر کے منہ کر کے نمازیں پڑھتا، عبادت کرتا، تو کوئی بھی کسی بھی معاملے کے اندر کوئی ڈسپلن نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے امامت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک الگ سے ان کو قبلہ بھی عطا کر دیا، ایک ڈائریکشن اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کر دی. یہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. پھر آیت نمبر 163 سے لے کر 283 تک اللہ تعالیٰ نے اس نئی امت کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے پہلی اور مکمل شریعت نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے.
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی انجیل کتاب تھی، آپ کے اوپر کتاب اتری ہے، لیکن وہ کوئی الگ شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی تکمیل کرنے کے لیے وہ اس دنیا کے اندر آئے تھے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے اور اسی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے وہ اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ کوئی نئی شریعت، نیا ضابطہ حیات لے کر وہ اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے۔ اور اس کتاب کی اور اس بات کی جو شہادت ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، اور موجودہ جو بائبل ہے اگرچہ وہ تحریف شدہ بھی ہے تو اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ میں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، وہ جو قانون اس دنیا کے اندر لے کر آئے تھے، میں اسی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وہ وہاں پہ بیان فرمایا۔ تو اس نئی امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے گھریلو معاملات کیسے ہونے چاہیے، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں رب العالمین نے بھی یہاں پر ذکر کر دی۔ نکاح کیسے ہوگا، طلاق ہوگی تو وہ کیسے طلاق ہوگی، طلاق کے بعد عدت کا معاملہ ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، عورتوں کے گھریلو مسائل تک کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ حیض کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کے اندر کیا کیا پابندیاں اختیار کرنی ہیں، چاند کے بارے میں بتا دیا، حج کے بارے میں بتا دیا، روزے کے بارے میں بتا دیا، صدقے کے بارے میں بتا دیا، سود کے بارے میں بتا دیا۔ یعنی ایک معاشرے کو بنانے کے لیے بنیادی طور پر اس معاشرے کو جتنی عبادات کی ضرورت ہوتی ہے، جتنے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہے، انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے جو معاملات پیش آتے ہیں، یا انسانوں کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کو نبھانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری مکمل تفصیل ان آیات کے اندر وہ بیان کر دی ہے۔ اور ہر ایک چیز کو الگ الگ طریقے سے بڑے اچھے انداز کے ساتھ رب العالمین نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ جو نئی امت ہے، جب اس نے نئی ذمہ داری لی ہے دنیا کی امامت کی، تو اس کے پاس ایک پورا زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ حیات ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی اس کے پیچھے آئے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے، جب بھی وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے، آپ کا کلمہ پڑھنے کی کوشش کرے، تو اس کو پتا ہو کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے ایک ایک معاملے کے اندر اس کے پاس رہنمائی موجود ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی راستے کے اوپر چل پڑے اور اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس طرف جانا ہے۔ تو صراط مستقیم اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ راستہ بتاتا ہے کہ تمہارے لیے اچھی چیز کیا ہے، تمہارے لیے بری چیز کیا ہے، تم نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا۔ یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ پھر آیت نمبر آخری جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 284 سے لے کر 286 تک، وہاں پہ اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس امت کو جو عظیم ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے اتنی ساری ذمہ داریوں کو نبھانا، دنیا کی امامت کرنا یہ کوئی بھی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی تھی تو ویسے ہی نہیں دے دی تھی، بلکہ بڑی آزمائشوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وہ امامت ملی ہے اور دنیا کے اندر ان کا ایک مقام بنا ہے۔ تو رب العالمین کے وہ ایک پیغمبر تھے اور عظیم نبی تھے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے جو امامت دنیا کی عطا کی ہے تو وہ امامت بڑی آزمائشوں کے بعد ملی ہے۔ تو اس امت کو وہ ساری آزمائشوں کا وہ سلسلے سارے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے ان کو بتا دیا کہ آپ کو جو امامت ملی ہے، اس امامت کو سنبھالنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے جب اس کا نفاذ کرنا ہے، ایک معاشرے کو کھڑا کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے امور مملکت سے لے کر ایک انسان جو ہے اور اس کی جو گھریلو زندگی ہے اور جو گھریلو معاملات تک جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو کس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہیں تاکہ اس امت کو وہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ بھی آ جائے اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ امت وہ کام کر سکے۔ تو جب اس امت نے وہ ذمہ داری لے لی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دی کہ اے اللہ، یہ جو ذمہ داری ہے امامت کی، یہ بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے، اس معاملے میں تو ہماری مدد فرمانا، اور جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا تھا تو اس طرح ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا، بلکہ ہماری اس معاملے کے اندر مدد فرمانا، کیونکہ جب کوئی بھی دنیا کا کام ہے وہ اس وقت تک آسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے اندر آسانی پیدا نہ کر دے، اور کوئی بھی دنیا کا کام جو ہے وہ اس وقت تک مشکل نہیں ہوتا جب تک کہ رب العالمین اس کو مشکل نہ بنائے۔
تو رب آسانیاں دے گا تو معاملات دنیا کے ہمارے درست سمت چل سکیں گے. یہ امامت تو بہت بڑی چیز ہے. ہماری سانسیں تک اگر رب العالمین کی مرضی نہ ہو تو وہ بھی درست طریقے سے نہیں چل سکتی. دلوں کی دھڑکنیں اگر اپنے توازن کے اندر چل رہی ہیں تو اللہ کی مرضی اس کے اندر شامل ہے. اللہ کی مدد کے ذریعے سے ہی ہم کام کر سکتے ہیں. کوئی بھی نیکی ہے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. کسی بھی گناہ سے ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے. تو یہاں پہ امت دعا کر رہی ہے کہ اللہ وہ عظیم ذمہ داریاں، وہ بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے ہمیں اس قابل بنا، ہمیں سہارا دے، ہمیں ہمت دے تاکہ ہم اس بڑے منصب کو سنبھال سکیں اور اس کا بوجھ ہم اٹھا سکیں. اور آخر میں پھر دعا بھی کر دی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کہ یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے انسانیت کے تقاضے سے، بشریت کے تقاضے سے ہم صحیح طرح سے اس کو نبھا نہیں سکتے، بلکہ اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ کمی ہوگی ہم سے، اور اس کے اندر کوئی خطا بھی ہم سے ہوگی، یا جان بوجھ کر بھی کوئی غلطی کریں گے، کسی حکم کو نہیں مانیں گے، کوئی جو حدیں ہیں وہ توڑیں گے. معاملات سارے ہوں گے، بھول چوک سے بھی ہوں گے، جان بوجھ کر بھی ہوں گے. دونوں صورتوں میں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، ہم سے جو بھول چوک ہو گئی وہ ویسے ہی معاف کر دینا. تو یہ اس امت نے دعا کی تاکہ اللہ رب العالمین مدد بھی فرمائے اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالی معافیاں بھی عطا کرے. تو یہ سورۃ البقرہ کا مختصر سا خلاصہ ہے، اور اس کے اندر یہ جتنے بھی ٹاپک بیان ہوئے ہیں یا جتنے بھی یہ 5 حصے ہیں، یہ ہر ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلے جو طبقات اللہ نے بیان کی ہیں اس میں سے ایک طبقہ یہودیوں کا اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی تھا، عبرتیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک طبقے کا رویہ ہمارے سامنے بڑے کھل کر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اور یہ یہودی اپنے وقت کے مومن تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے اور تورات کے اوپر بھی ایمان رکھنے والے تھے. تو یہ اپنے وقت کے مومن تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان جب نہیں لے کر آئے تو وہ دوسری کیٹیگری کے اندر چلے گئے، کافروں والی طرف یہ لوگ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو پھر وہاں سے بیان کر دیا. اور یہ پھر جو سلسلہ امامت کا جہاں سے چلا ہے تو وہاں اللہ رب العالمین نے اس منبع کا بھی ذکر کر دیا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر امامت کی منتقلی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کی ذمہ داریاں، قبلے کی تبدیلی، سارے معاملات بیان کر دیے، اور نئی امت کی ذمہ داریاں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس سے دعا یہ رب العالمین نے یہاں پہ شامل فرما دی، ایمان کا اقرار بھی وہاں پہ شامل فرما دیا. تو اس طرح یہ سورت پوری کی پوری ہر ایک آیت ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو رہی ہے. ایک جس طرح زنجیر کے کڑے آپس کے اندر جڑ کر ایک زنجیر بنتی ہے، اسی طرح ایک سلسلہ ہے الف لام میم سے لے کر یہ آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ایک پورا چین ہے، سلسلہ ہے اللہ رب العالمین نے جو اس سورت کے اندر اتارا ہے. قرآن پاک کا اس کے اندر ایک معجزہ، سارا کا سارا قرآن پاک معجزہ ہے، اور قرآن پاک کی ہر ایک سورت الگ سے معجزہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، سلسلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، پیغام ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ رب العالمین کے کلام کی ہی خوبی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ حسن، خوبصورتی کو رکھا ہے، جس کے اندر ہمارے لیے بھلائی بھی ہے. ویسے اگر اس قرآن پاک کی تلاوت بغیر مفہوم سمجھے اگر کریں تو بھی یہ روح کو سکون دینے والی چیز ہے، انسان کی زبان کو اچھا بنانے والی چیز ہے، اور انسان کو جو ہے وہ چہرے کا نور عطا کرنے والی کتاب ہے، دل کا سرور عطا کرنے والی کتاب ہے، اور ہر لحاظ سے یہ انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتی ہے. اور جب اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے تو یہ اور زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. اور یہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کریں، اور تلاوت کا حق یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مفہوم ہمارے لیے پیغام کیا بھیجا ہے، اور اس پیغام کو آگے دنیا تک بھی پہنچائیں. یہ اصل مقصد ہے قرآن پاک کے نازل کرنے کا. وگرنہ یہ کبھی کبھار تلاوت کر لینا، اس کے اوپر ہاتھ پھیر لینا، چوم لینا، یہ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے. تو جب عمل کیا تھا اس امت نے تو اس وقت ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قدر منزلت مقام بھی تھا، دنیا کے اوپر ان کا روب اور دبدبہ بھی تھا. جب سے عمل سے جان چھڑا کر صرف تلاوت کے اوپر گزارا کیا جا رہا ہے تو اس وقت سے امت کا زوال بھی ہوا ہے شروع،
اور یہ تب تک رہے گا جب تک کہ ہم قرآن کی طرف واپس نہیں پلٹتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یا اس کے پیغام کو آگے پھیلاتے نہیں ہیں، یا اس پیغام کے نفاذ کی کوششیں نہیں کرتے، تب تک یہ والا معاملہ اسی طرح رہے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کے اندر جو بھی پیغام ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آگے جو پیغام ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ آگے دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو اللہ ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمارے دکھ غم پریشانیاں دور فرما دے۔ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے قائد اور سفارشی بنا دے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کے درجات بھی عطا فرمائے۔